الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم. الأمر ما قضى والدين ما شرع. الخلق خلق والعبد عبد والله رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آواز صحیح آ رہی؟ چپ تو نہیں رہی؟ اس کے لیے بھی اجتماعی دعا کر لینا آپ لوگ. اللہ تعالیٰ اسپیکر کا نظام صحیح کر دے. کوشش میں لگے ہوئے، اللہ ان کو جزائے خیر دے. میرے محترم عزیزوں، پچھلے سال اگست کا مہینہ تھا اور عنوان تھا آزادی مکمل یا ادھوری. 14 اگست کو ہم جو یوم آزادی مناتے ہیں، تو آیا یہ ہماری آزادی مکمل ہے یا ادھوری ہے؟ اس سال عنوان ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں. اس کو ہم موجودہ حالات میں تلاش کریں گے کہ ہم من حیث القوم، قوم ہونے کے اعتبار سے، ایک تو ہے ایک آدمی، دوسرا یہ ہے کہ اجتماعی اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں. اور ظاہر بات ہے میرے محترم عزیزو، اللہ کی آزادی بہت بڑی نعمت ہے، اور وطن سے محبت کرنا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے. انبیاء کرام اپنے وطن سے محبت کیا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے جدا ہو رہے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جس کا مفہوم یہ ہے، ما اطیبک و اطیب ریحک، تو کتنا پاکیزہ ہے اور تمہاری آب و ہوا کتنی پاکیزہ ہے، لیکن آپ کے رہنے والے ہمیں یہاں رہنے نہیں دیتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دکھ بھرے کلمات کہے، بیت اللہ کو خطاب کر کے. مراد پورا حرم تھا، مکہ تھا. اس سے پتہ چلا کہ نبی کو اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے باہر ہوتے اور مدینہ طیبہ کی طرف جب آتے آپ علیہ السلام، دور سے مدینے کی آبادی دیکھتے، وہ گھر دیکھتے. اگر نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر ہوتے تو اونٹنی کو دوڑاتے. اگر آپ علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوتے تو نبی علیہ السلام گھوڑے کو ایڑ دیتے، یعنی کہ دونوں جو پاؤں ہیں، ایڑیاں ہیں، آپ علیہ السلام دونوں طرف کی جو پاؤں کی ایڑیاں ہیں وہ گھوڑے کے پیٹ میں مارتے ہیں. ایڑ دینا، ایڑی مارنا. تو نبی علیہ السلام ان کو ایڑ دیتے اور یوں گھوڑا بھاگتا اور تیز رفتار ہو جاتا. یہ صرف وطن کی محبت میں کہ جلدی جلدی میں اپنے شہر مدینہ طیبہ پہنچ جاؤں. تو یہ ایک فطری چیز ہے، انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے.
اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا کہ یاد کریں آپ اس وقت کو کہ جب ہم نے آپ کو نجات دی فرعون والوں سے۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ تمہیں سخت عذاب دیتا تھا۔ ایک جگہ آتا یقتلون ابناءکم کہ وہ تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا۔ ایک جگہ آتا یذبحون ابناءکم وہ تمہارے بچوں کو ذبح کیا کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو زندہ اپنے پاس رکھتا۔ ایک تو یہ کہ عورت کو قتل کر دے اور دوسرا ہے کہ عورت کو اپنے پاس رکھے۔ یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے، یہ انسان کے لیے بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کسی کی قید میں ہو۔ ایک تو یہ کہ اس کو قتل کر دے، جان چھوٹ گئی، لیکن ایک یہ کہ وہ عورت دشمن کے نرغے اور قید میں آ جائے، وہ روز جیتی ہے روز مرتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے کہ وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے تھے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے آپ کو نجات دلائی، یعنی مطلب آپ کو ہم نے اس عذاب سے اس تکلیف سے ہم نے آپ کو نجات دی، تو یہ ایک نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کی قدردانی کریں، آپ اس نعمت کو یاد کریں اور اس نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا یاد کریے اس وقت کو کہ جب آپ لوگ بہت کم تھے، مستضعفین فی الارض زمین میں آپ کم تھے، بلکہ کمزور تھے، مستضعفین کمزور تھے آپ۔ پھر اور آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ ڈر رہے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، آپ اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لوگ آپ لوگوں کو اچک لیں گے، جیسے کہ پرندہ اڑ کر کسی چیز میں جھپٹا مار کر لے جاتا ہے، تو اسی طرح آپ ڈرتے تھے ہر وقت کہ لوگ ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، غائب کر دیں گے، قید میں ڈال دیں گے۔ تو آپ یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ کمزور تھے اور ڈرتے تھے ہر وقت کہ دشمن آپ کو لے جائے گا، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، فآواکم ٹھکانہ اللہ نے آپ کو دیا، وأیدکم بنصرہ اور اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے سے آپ کو طاقت دی، آپ کو قوت بخشی۔ تو آپ اللہ کی اس نعمت کو یاد کیجئے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اللہ نے کس کرب سے کس پریشانی سے اللہ نے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ تو اس کا شکر یہ ہے کہ انسان اس نعمت کی قدر کرے۔ تو اسی طریقے سے ہمارا جو ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے کہ 10 لاکھ جانوں نے نذرانے پیش کیے، انسانی جانوں نے اس ملک کی خاطر نذرانے پیش کیے۔ کوئی 75,000 کے قریب ہماری عورتیں غائب ہوئیں، 50 مل گئی تھی، 25 نہیں ملی، سکھوں نے اپنے قبضے میں لے لی، ان سے پھر ان کے بچے ہوئے۔ کتنی بڑی قربانی، یعنی 1.25 لاکھ عورتیں غائب کی گئیں، جس میں سے پھر 50 مل گئی تھی، 25 کا پتہ ابھی تک نہیں چلا کہاں گئی کہاں نہیں گئی۔ تو نیزوں کی سنگینوں میں ان کی گردنیں تھیں اور بچے ذبح، ٹرین جاتی، کوئی ٹرین ایسی نہیں تھی کہ اس کے ڈبے کے ڈبے انسانی لاشوں سے بھرے ہوئے نہیں ہوتے، عجیب ایک حالت تھی۔ تو اگر ان آیتوں کو دیکھیں تو اللہ یہی فرماتے وَاذْكُرُوا آپ یاد کریں میری ان نعمتوں کو کہ جب آپ کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، آپ کی عورتوں کو بندی بنایا جا رہا تھا، قیدی بنایا جا رہا تھا، اللہ نے آپ کی مدد کی۔ اسی طرح پاک ہمارا جو ملک بنا تو اس میں بھی یہی حالت ہے۔ یاد کریں اس وقت کو کہ جب آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ تو ظاہر بات ہے جب قرآن کریم کا انداز، اس کا طرز، اس کا اسلوب یہ ہے کہ جب اللہ فرماتے یاد کریں، مطلب یہ کہ میری کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، آپ ان نعمتوں کو فراموش نہ کریں، آپ ان نعمتوں کو بھولیں نہ، ایک دن باجوں گاجوں کی نظر نہ کریں، بلکہ اللہ کی نعمت کو ہمہ وقت ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو اور اللہ کی نعمتوں کو ہم سامنے رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہی نعمت مملکت خداداد پاکستان، جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے،
اور اس کے پیچھے وہ بہت بڑا قربانیوں کا سلسلہ ہے، وہ کوئی آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو کافی وہ حجاج ابن یوسف وہ اس کے زمانے سے یہ تاریخ ہے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کو باب الاسلام بنایا، اور پھر یہ باب الاسلام پاکستان کی صورت میں آیا۔ یہ وہ لمبی تاریخ ہے، 1300-1400 سالہ پرانی تاریخ ہے یہ۔ اللہ نے وہاں سے اس کے بنیادیں بنانا شروع کر دی تھی۔ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ اتنے عرصے بعد ایک ملک بنے گا اور اتنی قربانیوں سے بنے گا، تو جس ملک کے لیے اتنی ساری تگ و دو ہو، اب ہم دیکھیں کہ ہم اس ملک کی قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اب ہم یہ دیکھیں کہ یہ نعمت ہم اس کا استعمال کس طرح کر رہے ہیں۔ کیا اب ہم اس ملک کے اندر آزاد ہیں؟ ہم نے جو لیا تھا یہ ملک، ہمارے اکابر نے جو اتنی محنتیں کی تھیں اور اتنی کاوشیں کی تھیں، ان بیچاروں کو جو انہوں نے کیا اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ لیکن بعد میں جو ہاتھ ہو گیا، جو دھوکہ دے دیا گیا، پہلے کہا گیا کہ اسلامی مملکت ہوگی، اسلام نافذ ہوگا، کتابوں میں، قانون میں، پرچوں میں، پرت در پرت ہمیں قانون لکھا ہوا نظر آتا ہے، دکھتا ہوا نہیں آتا۔ اس لیے میرے محترم، انفرادی اعتبار سے اور اجتماعی اعتبار سے ہم سب کے ذمہ ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں۔ اللہ کی بہت بڑی دین ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم، صرف ملک بننا نہیں ہے، اس کے بعد اس ملک کے اندر اللہ کا قانون نافذ ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت نافذ ہو، یہ لوگوں کے ذمے ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھ میں اقتدار کی لگام ہے، جو ارباب اختیار ہیں، ان کو اب یہ ان کی آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے کہ وہ اس امتحان میں کیسے پورا اترتے ہیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ چونکہ 27 رمضان المبارک، کیا زبردست مہینہ، کیا مبارک رات اللہ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، اب اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ ہم باجے بجانا شروع کر دیں، لوگوں کی نیندیں خراب کرنا شروع کر دیں، اور اسی طریقے سے ہماری بہنیں مختلف اداروں کے اندر ہم اپنے بچوں کو نچانا شروع کر دیں۔ یہ آزادی کی نعمت کی قدر ہے؟ یہ تو ہم اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کو موتی ملے اور وہ گٹر میں بہا دے اور کسی غلط ہاتھوں میں دے دے، یہ تو اس کی قدر نہیں ہے۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کی والدہ نے، بلکہ والد نے ان کو کوئی قیمتی چیز دی، ہیرا نما یا اس طرح کوئی سونے کی کوئی چیز تھی یا کوئی قیمتی پتھر تھا، وہ دیا ان کو۔ اب وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ باہر گئے تو ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس میٹھی چیز ہے، میٹھی کھانے کی چیز ہے، یہ جو آپ کے پاس ہے آپ اس کو چکھے تو میٹھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس جو ہے وہ اس کو چکھے تو میٹھی ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، کہا ہاں بھائی بات تو یہ ہے، کہ یہ والی مجھے دے دو پھیکی اور میٹھی والی آپ لے لیں۔ اس طرح شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اس طرح میٹھی چیز حوالہ کر دی، تھما دی، اور یہ وہ قیمتی چیز وہ اپنے پاس اس نے رکھ لی۔ والد صاحب کو پتہ چلا تو والد صاحب نے دیکھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ملنے کی تو ہے نہیں۔ پھر والد صاحب نے کہا کہ بیٹا اس سے ایک سبق ملا کہ شیطان ہمارے سامنے لذتوں کی میٹھی چیزیں دکھاتا ہے اور ہمارے ایمان کا سودا کرنے کے پر تلا ہوا ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمارے ایمان کو خراب کر دے اور ہمارا ایمان لے لے، ہم سے ہمارا ایمان لے لیتا ہے، ہمارے ایمان کا سرمایہ ہم سے لے لیتا ہے، اور ہمیں خواہشات، لذتوں کی جو عارضی طور پر میٹھی چیز ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور ہم اپنا ایمان شیطان کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت ہے یہ ملک۔ اب اگر اس ملک کی ہم ناقدری کریں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے قیمتی پتھر ہم نے کسی 2 روپے والے گڑ کے بدلے میں فروخت کر دیا، یا قیمتی ہیرا ہم نے گندی نالی کے نظر کر دیا، یہ حال ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالی
جو لوگ جو قوم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر پکڑ ان پر بڑی سخت آتی ہے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، جا بجا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنواتے ہیں، اور اللہ نے خود واضح طور پر فرما دیا، حضرات نے قرآن کریم کی اس آیت کو سنا ہوگا بار بار، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر آپ میری نعمتوں کی قدردانی کریں گے میں بڑا چڑھا کر دوں گا، لیکن اگر آپ لوگوں نے میری نعمتوں کی ناقدری کی تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، سخت عذاب ہے۔ اس لیے یہ پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ہمارے اکابر میں شیخ الہند یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان ہندوستان ایک ہیرے جیسے پہلے ایک تھے۔ دوسرے اکابر کی رائے یہ تھی الگ الگ ہو۔ یہ اختلاف ہوتا ہے، ہر جگہ اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف کے درجے میں ہو تو اچھا ہے، مخالفت کی صورت اختیار نہ کرے۔ تو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستان بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے، انڈیا بہت بڑے رقبے پر پھیلا ہوا، جہاں تقریباً مسلمانوں نے 1100 یا 1245 سال حکومت کی ہے، شروع سے وہاں سے اگر لیں، شروع سے تاریخ 1145 سال تقریباً بنتے ہیں اس حکومت کی۔ تو حضرت یہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم انگریز کو بھگا دیں، انگریز کے خلاف ہم ایک ہو جائیں۔ جب انگریز بھاگ جائے گا، اللہ نے اسلام میں ایسی لچک رکھی ہے کہ دوبارہ مسلمان ان ہندوؤں پر حکومت کریں گے۔ تو جب اسلامی حکومت دوبارہ بحال ہو جائے گی، پھر یہ مشرق وسطیٰ کا جتنا علاقہ ہے کہ یمن، اردن اور یہ جو علاقہ ہے، پھر فلسطین، غزہ وغیرہ، یہ جتنا علاقہ ہے، انہوں نے تجزیہ بتایا کہ جتنا علاقہ ہے تو یہ محفوظ ہوگا، لیکن اگر اس انڈیا کے 2 حصے کر دیے جائیں، ایک پاکستان ایک ادھر، تو ہندوؤں کو بہت بڑا علاقہ مل جائے گا۔ تو وہ کام جو مسلمان اس بڑی سرزمین کے بلبوتے پر کر سکتا تھا، پھر وہ کام اس سے نہیں ہو سکے گا۔ مشرق وسطیٰ میں یہودی پھیلے گا، اپنی جڑیں مضبوط کرے گا، اور وہاں کے مسلمانوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو چین کی زندگی نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ صرف انگریز یہاں سے چلے جائے، پھر یہ مسلمان اور ہندو یہاں رہیں۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان پر دوبارہ غالب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو افرادی اور اجتماعی قوت اللہ عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ پورا مشرق وسطیٰ کا جتنا علاقہ ہے وہ یہودیوں کی وہ چیرہ دستیوں سے، ان کے پروپیگنڈوں سے اللہ کے فضل سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور واقعی جو انہوں نے فرمایا آج آپ اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے، جسم میں لگی ہوئی آنکھوں کے سامنے، اور ان کی چیخیں جو غزہ والے ہیں وہ ان کی چیخوں کو اور اپنی وہ جو سن رہے ہیں کہ یہودی آہستہ آہستہ اپنے زہریلے اثرات اس پورے الشرق الاوسط اور مشرق وسطیٰ کے اندر پھیلائے جا رہا ہے۔ خیر، جو ہونا تھا جو ہو گیا، اللہ کا نظام ہے۔ تو میرے محترم، ہم اجتماعی اعتبار سے، افرادی اعتبار سے ہم آزادی کی نعمت کی ضرور قدر کریں، اور اس نعمت کی اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی کہ ہم نے اس نعمت کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ تو ایک میں نے جیسے عرض کر دی کہ بھئی آزادی کا دن اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو، بہت معذرت چاہتا ہوں، ہم اپنی بچیوں کو نچوائیں۔ قوم کی بچیاں ہماری بچیاں ہیں، ہم اسکولوں میں اور ایسی جگہوں میں ہم ان سے ناچ لگوائیں؟ نہیں، شکرانے کے نفل پڑھوائیں، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے شکر کے کلمات کہیں کہ اللہ آپ نے دیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنے کی، جو کچھ 77-78 سال ہونے والے ہیں نہیں ہو سکا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، جو ہم کر سکتے تھے نہیں کیا، ہمیں اے اللہ اس گناہ پر ہم معافی چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ترتیب ہو، بچوں کو بٹھائیں اور بچوں کو اس جو ہے نا وہ اس نعمت کی قدردانی کرنے کے بارے میں ہم ان کو سمجھائیں۔ تو یہ چیزیں ہم اپنے بچوں کو ضرور بتائیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کے ذمے کا جو کام تھا، جو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، ان کے ذمے کا کام تھا اور انہوں نے خیانت کی، اللہ ان سے ضرور پوچھیں گے، ان اداروں سے اللہ ضرور پوچھیں گے کہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال نہیں کیا اور اوروں کے پٹھو بنے رہے،
اللہ تعالیٰ ان سے ضرور پوچھیں گے۔ وہ کیا کہ دنیا کے جس خطے کے اندر بھی مسلمان بستا ہو یا کوئی بھی مظلوم بستا ہو، غیر مسلم کیوں نہ ہو، ہم اس کی فریاد رسی کو پہنچیں، ہم اس کی آواز پر لبیک کہیں، یہ ہمارے ذمے کا کام تھا۔ اور بالخصوص پھر ہمارے مسلمان بچے، ہماری مسلمان مائیں جو آج بھی کرب کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و بربریت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اس کے بارے میں عملی طور پر صرف ٹویٹ پر کام نہ چلیں۔ آج بس ہمارے وزیر اعظم صاحب کا کل بھی ایک ٹویٹ دیکھا تھا، پڑھا تھا کہ جی یہ لوگوں کو، ساری اقوام کو اکٹھا ہونا چاہیے، اسرائیل کے خلاف اکٹھا ہونا چاہیے۔ یہ زبانی جمع خرچ ہے، یہ صرف انگلیاں کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانے کی ترتیب ہے، ناکام کوشش ہے۔ اللہ منہ پر مارتے ہیں ایسی کوششوں، کیونکہ کوشش ہے تو ہر انسان کر سکتا ہے۔ بھائی ملک کا وزیر اعظم بھی وہی کام کرے اپنے اختیارات میں، اور جو وزیر اعظم نہیں ہے، آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ، ہم بھی وہی کام کریں جو ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے، تو اس میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ فرق کا مطلب اس کے پاس اختیار ہے، اختیار کے باوجود وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، اور اختیار نہ ہوتے ہوئے ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ تو یہ زبانی جمع خرچ نہیں، آپ عملی اقدام کریں۔ اتوار 3 اگست کی بات ہے کہ صہیونی یہودی جو وزیر ہے ایتمار بن گویر، وہ قومی سلامتی کا وزیر ہے ان کا، اسرائیل کا، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی مسجد اقصیٰ کے اندر صہیونی دستے آئے ہیں، مسجد اقصیٰ کے صحن کے اندر یا ایک جو غربی علاقہ ہے اس طرف آئے ہیں، لیکن یہ تاریخ میں اب تک کا سب سے بڑا ان کا گروہ، اس کی تعداد بھی لکھی ہوئی ہے، اس نے باقاعدہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس پر دھاوا بولا۔ ساری امت مسلمہ کے حکمران سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں۔ اتوار 3 اگست کو قابض صہیونی حکومت کی سرپرستی میں مسجد اقصیٰ پر تاریخ کا سب سے بڑا دھاوا بولا گیا، جس کی قیادت اسرائیل کے بدترین دہشت گرد وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے خود کی۔ صبح کو سخت سیکورٹی حصار میں مسجد اقصیٰ کے باب المغاربہ سے داخل ہو کر، مغربی گیٹ داخل ہو کر، ہزاروں انتہا پسند یہودیوں کے گروہوں کی قیادت کی۔ اور ان جتھوں کی تعداد کتنی تھی؟ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 3969 تک جا پہنچی، یہ تعداد تھی۔ 3969 افراد مسجد اقصیٰ پر آئے، اور جو مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں ایک دن کے اندر سب سے بڑا حملہ ہے۔ انہوں نے وہاں بے اکرامی کی، اسلامی شعائر ہیں ان کی بے اکرامی کی، اور مقامات مقدسہ کی بے اکرامی کی، اور ہمارے مسلمان خواب غفلت، مسلمان سے مراد مسلمان حکمران بھی اور اکثر مسلمان عوام بھی ہے، خواب غفلت کے اندر کیا ہے وہ پڑے ہوئے تھے۔ ادھر اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز بھی مسجد اقصیٰ کی مغربی دیوار، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے، یہ وہ دیوار ہے کہ اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر یہ اسرائیلی روتے ہیں، چیخ چیخ کر روتے ہیں، پھر اپنی پرچیاں بناتے ہیں، اور ان کے کوئی کھانے مانے بنے ہوتے ہیں، وہاں وہ پرچیاں ڈالتے ہیں، یعنی کہ اللہ کو اپنی پرچی دے رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری فریاد سن لے۔ اس کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے کہ وہاں یہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں۔ تو اس مغربی دیوار پر یہ اسرائیل کاٹز یہ پہنچا، وہ تکبرانہ انداز میں اس نے کہا، کیا کہا؟ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم آزادی کی قدر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ اس طرح کہہ رہا ہے، اور ہماری طرف سے کوئی عملی طور پر اقدام نہیں ہوا۔ اسرائیل دنیا بھر کے ناقدین کی پرواہ کیے بغیر، ناقدین کا معنی ہوتا ہے تنقید کرنے والے، تنقید کرنے والے، ایکشن لینے والے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا اسرائیل دنیا بھر کے ناقدین کی پرواہ کیے بغیر یروشلم، یعنی کہ وہ بیت المقدس کا علاقہ، اور ہیکل ماؤنٹ مسجد اقصیٰ، تو یروشلم اور ہیکل ماؤنٹ پر اپنا قبضہ ہمیشہ کے لیے مضبوط کرے گا۔
مطلب یہ کہ آج ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، اسے مسلسل اپنے پنجے کے اندر، گندے غلیظ پنجے کے اندر، اپنی مٹھی کے اندر اسرائیل بیت المقدس کو بھی رکھے گا اور مسجد اقصی کو بھی رکھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اے خواب غفلت میں مسلم حکمران، سوئے ہوئے مسلم حکمران، جو کرنا ہے آگے کر لو، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ فلسطینی وزارت اوقاف نے اس حقیقت کو اجاگر کیا کہ جولائی کے مہینے میں صہیونی آباد کاروں نے، جو صہیونی آباد یعنی یہودی جو وہاں رہتے ہیں، انہوں نے 27 مرتبہ، صرف جولائی کے مہینے میں 27 مرتبہ مسجد اقصی پر دھاوا بولا۔ ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کے لیے کہ تم کس منہ سے 14 اگست مناؤ گے۔ وہاں بیت المقدس کو یہودی غلیظ پاؤں تلے رون رہے ہیں۔ صرف جولائی، یہ ابھی جو مہینہ گزرا ہے، اگست ابھی آغاز ہے اس کا، جولائی میں صرف 27 مرتبہ مسجد اقصی پر دھاوا بولا گیا، یعنی مسجد اقصی کی بے کرامی کی گئی۔ جبکہ اسرائیلی فوج نے الخلیل میں واقع مسجد ابراہیمی میں اذان کو 51 مقام پر روکا، 51 مواقع پر روکا، یعنی 51 مرتبہ انہوں نے اس مسجد سے اذان کی آواز نہیں آنے دی۔ یعنی شرم کی بات ہے کہ بیت المقدس، سرزمین انبیاء، جہاں سارے نبیوں نے ہمارے پاک نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سارے نبیوں کے مبارک قدم وہاں لگے ہیں، حال یہ ہے کہ اس کو اب روز اس کے مبارک پتھروں کو مسلا جا رہا ہے، لیکن ہمارے مسلم حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ آپ کو میں عجیب بات عرض کر دوں، آپ زیادہ واقف ہوں گے، غالباً 9 اگست جو اگلا دن ہے، ہمارے ایک وزیر ہے پیپلز پارٹی کے، نام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سعید غنی ان کا نام ہے، ان کا انٹرویو کو لے رہا تھا، یہ ہمارے جو گراؤنڈ ہے کراچی کا جس میں میچ وغیرہ ہوتے ہیں کرکٹ کے، وہ آئے وہاں فلیگ والی پرچم والی جو پرنٹ جو نا گاڑی تھی اس میں آئے وہ، اور کہا کہ کراچی کی تاریخ، کراچی میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی آتش بازی ہوگی۔ اب یہ آتش بازی کے لیے پیسے کہاں؟ یہ پہلے بات تو یہ کہ ساری ہندوانہ رسم ہے، ہم ملک کی آزادی منا رہے ہیں اور طریقے کس کے؟ ہندوؤں کے۔ کراچی میں اتنی آتش بازی ہوگی، انہوں نے کہا ہے اللہ کرے ان کا یہ نظام فیل ہو جائے کہ کراچی میں اتنی بڑی آتش بازی ہوگی کہ یہ پاکستان کے اندر اتنی بڑی آتش بازی نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ایک ایک بم پتہ نہیں کتنے سو کا ہوتا ہے، یہ تو چلو ہمارے والے تو چھوٹے موٹے لیتے ہیں، وہ یہ والے تو پھر بڑے بڑے بم استعمال کرتے ہیں، پٹاخے استعمال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ یہ پٹاخے استعمال کرنا اس قوم کی نشانی ہے جو آگے آخر میں آئے گی، دنیا کو تباہ کر دے گی، یاجوج ماجوج، اس قوم کی نشانی ہے یہ۔ تو یعنی بربادی کو اپنے ہاتھ پر لینا ہے یہ، تو یہ پٹاخے پھوڑیں گے جی، تاکہ کیا ہے ہمیں پتہ چلے گا، جو دنیا کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا ہیں، آزاد۔ یہ تو ایسا ہی ہے، سامنے گھر کے صحن میں بچے اور باپ کی لاش ہے، اور باپ اور بیٹا وہ کیا کر رہا ہے، وہ اس لاش کے اوپر کھڑا ہو کر ڈرم بجا رہا ہے، رقص کر رہا ہے، یہ تو وہی علامت ہے۔ وہاں بچے کٹ رہے ہیں اور ان بے حیاؤں بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی، یہاں یہ آتش بازیاں کر رہے ہیں۔ یہ مقابلے بازیاں دیکھیں، یہ تو ہو گیا اس پارٹی کا۔ دوسری پارٹی کا گورنر کود پڑا کہ نہیں ہم بڑے وہ جو نا سادگی کے ساتھ کیا کریں گے، منائیں گے چہلم ہے، اور ہمارا ماشاءاللہ ایک حضرت جی بھی ان کے پیچھے کھڑے، ہاں جی تو چہلم تو ہے ہی غیر شرعی کام، چہلم تو ہے ہی غیر شرعی کام۔ جی حضرت جی بھی صاحب آئے ہوئے ہیں جی کسی ادارے کے منہ آگے کیا ہوا تھا کہ آج تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یعنی تم اس کربلا کے بارے میں بالکل افسوس کرنا چاہیے۔ دنیا میں ابھی جو آلریڈی ابھی جو کربلا موجود ہے اور اس کے ساتھ مماثلت موجود ہے، کربلا کی حقیقت اور روح تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، بچے کٹ رہے ہیں، تمہیں اس کا احساس نہیں ہے، صرف اور صرف اپنی ٹانگ اوپر کرنی ہے اور اپنی جو ہے نا وہ ناک اوپر کرنی ہے، ایک دوسرے کے سامنے مقابلہ بازیاں کرنی ہے، اپنی سیاسی جو ہے نا گروتھ کو بڑھانا ہے،
اپنی اسکورنگ کرنی ہے، اپنے پوائنٹس بڑھانے ہیں، تمہارا بس اب یہ کام ہے، تمہیں کیا امت مسلمہ سے کیا خیر خواہی ہے؟ تو اب اندازہ کریں یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ اچھا لگے گا بھائی کہ ہمارا وزیر یہاں پٹاخے پھوڑے گا اور اس کے باپ کے پیسے تھوڑی ہیں، اس کے ابا کے گھر کے پیسے تھوڑی ہیں، یہ پیسے وہی ہیں جو کرپشن میں استعمال کرتے ہیں یہ لوگ، آپ کے میرے پیسوں سے یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ سالے کرپشن کرتے ہیں، یہ بے ایمان ہے، یہ کرپشن کر کے ان پیسوں کو لوٹتے ہیں اور آتش بازیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہم وہی ہیں کہ انہی کے جو ہے نا وہ قدموں میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی واہ واہ جیے جیے کے نعرے لگاتے ہیں، ڈوب کر مر جانے کا مقام ہے۔ ہم اتنا تو سوچیں یار، کچھ تو احساس ہونا چاہیے، ہم آزاد ہیں، یہ ہماری آزادی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بیت المقدس، ابھی تو آپ کی ریکارڈ میں بات آ گئی نا، ہماری زندگی کے اندر بیت المقدس جولائی 2025 میں 27 مرتبہ اس کی بے اکرامی ہوئی ہے، پھر بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم آزادی سے منع نہیں کرتے ہیں، لیکن آزادی کی کچھ قیودات ہیں، کچھ شرائط ہیں، کچھ پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو رکھ کر کیوں انسان آزادی نہ منائے؟ بھائی ہمارا ملک ہے، اللہ کی بہت بڑی دین ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ میرا سوال ہے آپ سے، کیا ہم مکمل آزاد ہیں؟ کیا ہم مکمل آزاد ہیں؟ اس کا جواب نہیں میں ملے گا ہمیں، اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تو ماشاء اللہ تعالیٰ بڑے جذبے والے ہیں، جنون والے ہیں، غیرت مند لوگ ہیں جو ہم پر مسلط ہیں۔ ہمارا سوال ان سے ہوتا ہے جن کی اولادیں عیاشیاں کر رہی ہیں، عیاشیوں کی زندگی میں وقت گزار رہے ہیں، ووٹ آپ کا لیتے ہیں، بدماشیاں ان کی ہوتی ہیں، خون آپ کا چوسا جاتا ہے، بدمزے وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہے۔ اس لیے میرے محترم باتیں ذرا کخت ہوں گی، برداشت کیجئے گا۔ غزہ میں امریکہ اور قابض، اب دیکھیں اسرائیل نے اتنا خطرناک ابھی سلسلہ شروع کیا ہے، وہ نہتے لوگوں کے لیے جو ان کے مقابلے کے ہیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں 600 سے زیادہ سابق اسرائیلی فوجیوں افسروں نے امریکن صدر کو خط لکھا ہے کہ یہ جنگ بند کروا دو، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ وہ جو حربہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے نہتے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، ورنہ وہ غزہ کے حماس کے لوگوں سے جنگ نہیں جیت سک رہے ہیں۔ یہ خود باقاعدہ 600 سے زیادہ سابق فوجی افسروں نے امریکن پریزیڈنٹ اور صدر کو خط لکھا ہے کہ بھئی آپ جنگ رکوا لیں، کچھ کر لیں، ہم تباہی کے دانے پر جا رہے ہیں، دنیا میں ہم بدنام ہو رہے ہیں، ہمارا وزیر اعظم صرف اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور وہ ایسا تکبر والا انسان ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کہ اس نے ہتھیار کیا استعمال کیا ابھی؟ بھوک کو، قحط سالی کو، اور اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ جو واشنگٹن پوسٹ کا ترجمہ کیا ہے، میں کچھ اس کے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ رپورٹ آگے آ رہی، اس سے پہلے کچھ باتیں عرض کرنی۔ غزہ میں امریکہ اور قابض اسرائیل کی جانب سے قائم کردہ امدادی مرکز کے قریب 54 فلسطینی شہری لاپتہ ہو گئے۔ ارے ایک مسلمان کی قیمت ساری دنیا ایک طرف اس کی خاطر تباہ ہو جائے پھر بھی ہلکی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بیت اللہ ڈھا دیا جائے، گرا دیا جائے، وہ بھی گناہ ہے، لیکن مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، مسلمان کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو 54 فلسطینی شہری لاپتہ ہو گئے جن کے بارے میں کوئی اطلاع دستیاب نہیں۔ ان مراکز پر موجود افراد کو صہیونی سے مراد اسرائیلی یہودی صہیونی درندگی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کی لاشیں بھی وہاں سے ہٹانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اگلی بات سنیں، بعض صورتوں میں قابض اسرائیلی فوجی بلڈوزر لا کر لاشوں کو کچل کر مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں یہ جو روز یہ لوگ حملے کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں روزانہ 1 گھنٹے میں 1 فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 1 بچہ روزانہ جس کا کوئی قصور نہیں ہے، 1 فلسطینی بچہ شہید ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کہ ہم پٹاخے پھاڑنے کے کیا ہے پوری پلاننگ سجائے ہوئے ہیں۔
غزہ والوں پر بھوک کی جنگ مسلط کی گئی ہے جس کے نتائج نہایت بھیانک ہوں گے۔ بھوک اور فاقے کے انسانی جسم بالخصوص بچوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں پڑھیے اس رپورٹ میں۔ اب وہ رپورٹ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ بڑی عمر کا بندہ تو پھر بھی برداشت کر لیتا ہے، اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے، لیکن چھوٹا بچہ وہ کب تک برداشت کرے گا؟ وہ یہ بھوک اور فاقہ اتنی خطرناک بات ہے۔ آپ دیکھیں الجزیرہ نے واشنگٹن پوسٹ کی ایک رپورٹ کا ترجمہ کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھوک انسانی جسم کو کیسے تباہ کرتی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جب کسی علاقے میں بھوک پھیلتی ہے تو اس کا براہ راست اثر جسم پر پڑتا ہے، انسانی باڈی پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ جسم کی توانائی کا بنیادی ذریعہ کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں جو گلوکوز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جب جسم میں موجود توانائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ اپنی چربی جلانا شروع کرتا ہے، اب جسم سے چربی جلنا شروع ہوتی ہے، پھر پٹھے گلنے لگتے ہیں اور آخر کار اندرونی اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ بچوں میں یہ عمل زیادہ تیزی سے ہوتا ہے کیونکہ ان کو توانائی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جسم میں ذخیرہ کم ہوتا ہے، نتیجتاً عضلات سکڑ جاتے ہیں، یعنی انسان کے جسم کے اندر جو چکناہٹیں ہیں وہ خشک ہونا شروع ہوتی ہیں اور انسان کے جو گوشت وغیرہ ہیں یہ سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کنٹرول ہونا بند ہو جاتا ہے، جلد کی رنگت پھیکی پڑ جاتی ہے، مسوڑوں سے خون آتا ہے، مدافعتی نظام کمزور ہو کر اسہال پیچس پیٹ کا جاری ہو جانا اسہال جیسے عام امراض سے بھی نہیں لڑ پاتا۔ یہ ایک ایسا شیطانی چکر ہے جو مسلسل جسم کو کمزور کرتا جاتا ہے۔ ماہر قحط الیکس ڈی وال کا کہنا ہے بمباری ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو سکتی ہے لیکن بھوک نہیں ہو سکتی، اس کے اثرات آگے تک رہتے ہیں۔ یہ ایک سست مذبحہ ہے، یعنی ایک دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ ذبح کا طریقہ ہے جو جنگ کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ جسم کا نظام انہضام، یعنی جسم کا جو ہضم کرنے کا نظام ہوتا ہے نا، کھانے کو ہضم کرنے کا نظام، یہ جسم کا نظام انہضام سب سے پہلے متاثر ہوتا ہے۔ معدے کے رس کم ہونے لگتے ہیں، اب معدہ خشک ہو رہا ہے اندر سے، معدہ سکڑ جاتا ہے، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور جب کھانا میسر بھی ہو جائے تو جسم کو آہستہ آہستہ اور طبی نگرانی میں کھانا دینا ضروری ہوتا ہے، وجہ کہ دل سکڑ جاتا ہے، خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر گر جاتا ہے اور آخر کار دل کام کرنا بند کر دیتا ہے، سانس لینے کی شرح کم ہو جاتی ہے، پھیپڑوں کی آکسیجن جذب کرنے کی، یعنی پھیپڑے جو آکسیجن لیتے ہیں نا ہوا میں، ان کو جذب کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے، نظام تنفس بھی بالآخر فیل ہو جاتا ہے، سانس لینے کا جو نظام ہے یہ فیل ہو جاتا ہے۔ بھوک دماغ کو بھی متاثر کرتی ہے، بھوک سے دماغ متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر بچوں میں توانائی کی کمی مستقل دماغی نقصان کا باعث بنتی ہے، ان کی سیکھنے اور ذہنی نشو و نما کی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ ایک چیختا ہوا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ غزہ کے مسلمانوں کی نسل کشی پر کب خواب غفلت سے بیدار ہوگی؟ یہ حال ہے، اور اللہ ہمیں معاف فرمائے، اخباروں میں آ رہا ہے پاکستانی ٹیم فلاں ملک پہنچ گئی، فلوریڈا پہنچ گئی۔ فلوریڈا وہ دجال کا علاقہ، یہ فلوریڈا کا مطلب کیا ہے کہ اس خدا کا شہر جو آنے والا ہے، ہمارے بے حیا اور بے شرم کھلاڑی وہاں پہنچ گئے، اخباروں کی زینت بنائی جا رہی ہے، ان کو قومی ہیرو بنایا جا رہا ہے اور ان کو جو نا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں، ہم مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں جب سے غزہ کا معاملہ ہوا اور ہماری قومی ٹیم نے پیپسی کا لوگو نہیں ہٹایا، اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں قومی ٹیم مسلسل ذلیل ہو رہی ہے۔ کوئی ایک ریکارڈ دکھا دے کہ قومی ٹیم نے کوئی کمال دکھایا ہو
یہ غزہ کے بچوں کی آہوں اور سسکیوں کی جو ہے نا وہ اس کے اثرات ہیں جنہوں نے آسمان کے جگر پھاڑ دیے ہیں، اور اللہ تک یہ آہیں اور سسکیاں گئیں، اللہ اور ذلیل کریں گے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ 14 اگست پر بات آزادی منائے، لیکن ان بچوں کو یاد کریں، ان ماؤں کو یاد کریں۔ ہمارے حکمران صرف زبانی جمع خرچ نہ کریں۔ یہ کیسی آزادی ہے یار؟ ہماری بہن غیروں کے نرغے میں ہے، عافیہ صدیقی حافظ قرآن غیروں کی جیل میں قید میں ہے۔ ہم آزادی سے انکار نہیں کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں، لیکن کس منہ سے ہم آزادی منائیں؟ وہ باپ کیسے آزادی منائے گا جس کی بچی قید میں ہے؟ وہ بھائی کیسے آزادی منائے گا جس کی بہنہ قید میں ہے؟ وہ بیٹا کیسی آزادی منائے گا جس کی ماں انگریزوں کتوں کی جیل میں ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، وہ کیسی آزادی منائے گا؟ اور میں بہت معذرت سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، آج کل یہ کہا جاتا ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، پیشگی معذرت چاہتا ہوں، آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی غزہ اللہ مالک ہے، غزہ بولنے کا موقع ہے، غزہ لکھنے کا موقع ہے، غزہ کے لیے آواز اٹھانے کا یہی موقع ہے۔ ابھی آواز ہم نے نہیں اٹھائی تو کب اٹھائیں گے؟ بعض جاہل قسم کے لوگ، معذرت، ہمارے لبادے کے اندر جاہل قسم کے لوگ، جن ساتھیوں کے سامنے جس ساتھی نے بات کی ہے ان کے لیے ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس نام کو امانت کے طور پر رکھیے گا۔ صرف کردار کو میں بتا رہا ہوں، ہمارا شعار، ہمارا طرز کسی انسان کی ذات کو اٹیک کرنا نہیں ہوتا، ہمارا طرز اس فکر کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارے لبادے میں اس فکر کے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے اگر کسی ان ساتھیوں کے سامنے اس ساتھی نے بات کی تو یہ امانت ہے، المجالس بالامانہ، مجلس امانت سے تعلق رکھتی ہے، اس نام نہ لیں، ہاں اس بات کو، اس مضمون کو ضرور بتائیں، لیکن نام کسی کا نہ لیں، نام کا پردہ رکھیں، کام کا پردہ نہیں رکھیں۔ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، بہت افسوس سے عرض کر رہا ہوں، صرف بڑے بڑے جبے پہننے سے، بڑی بڑی دستاریں اور پگڑیاں پہننے سے، لمبے لمبے بیانات کرنے سے کوئی اللہ کا ولی نہیں بنتا بھائی۔ ایک ساتھی آئے اور کہا کہ جی، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا ہاں بھائی آپ تو اللہ کے راستے میں گئے تھے نا، اب دیکھو فوراً مجھ پر اٹیک ہوگا، مولوی صاحب گمراہ ہو گئے ہیں، کام کی مخالفت کر دی، بھاڑ میں جاؤ، حقیقت سمجھتے نہیں ہو۔ جو میں کام کی بات عرض کرنے لگا ہوں، میں نے کہا بتاؤ فلسطین والوں کے لیے دعائیں کی تھیں؟ تم بگاڑ کرو گے تو پھر کیا کرے؟ کب تک تمہارے منہ پر لگا ہوا وہ لگی ہوئی کالک ہم صاف کرتے رہیں گے بھائی؟ جب تم اٹیک بازیاں کرو گے کب تک ہم تمہاری وکالت کرتے رہیں گے؟ تمہاری خناسیت ختم نہیں ہوتی، تم اپنا تکبر، اپنا غرور ختم نہیں کرتے، تو ہم کچھ تمہارے چوکیدار، تمہارے نوکر تو نہیں ہے؟ پھر ہمیں بھی بولنے کا حق ہے، آزاد ملک ہے، جمہوریت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا بتاؤ بھائی، آپ نے جو اتنے دن لگائے ہیں، آپ ساتھیوں نے کیا غزہ والوں کے لیے نام لے کر، فلسطینی مسلمانوں کے لیے نام لے کر دعائیں کی تھیں؟ اگر ہمیں روکا گیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا کہ فلسطین والوں کے لیے جو ہے نا وہ اس طرح یہ ماحول نہ بناؤ۔ بندہ بیٹھا ہے، میں خود نام نہیں لیتا ہوں، نہ ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ جن کے سامنے یہ بات کی وہ بھی نام نہ لیں۔ کہا کہ ایک بہت دکھ ہوا، خدا کی قسم مجھے، کہا کہ پھر وہاں کے مقامی آئے اور انہوں نے کہا کہ جی دعا کے لیے کسی کو بھیج دیں، پتہ نہیں مکان کی تعمیر کا مسئلہ تھا یا کیا، آپ میں بھیج دیں۔ تو کہا کہ ہمارے بڑے نے، اس بڑے کو بڑا کہنا بڑے کی توہین ہے، کہا کہ تم جانا اور ہاں ادھر دعا کرو گے تو فلسطین والوں کا نام نہ لینا۔ میں نے کہا لعنت ہو اس پر خدا کی، تم درندوں کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہو، تم کافروں کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہو، غزہ کے کٹے بچے، اجڑی شاخیں، اجڑے گھر، اجڑی ماؤں کی گودیں، تم ان کے حق میں دعائیں نہیں کر سکتے؟ تم میں اتنی ہمت نہیں؟ ڈوب کر مر جاؤ تم۔
یہ موقع ہے دعا کرنے کا، اس موقع پر نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ قبر میں جا کر کرو گے۔ میں اسی عنوان کو کتابی شکل میں عرض کر رہا ہوں۔ تو جواب سنیے آگے سے کہ ہمیں ہمارے حضرات نے منع کیا۔ کون سے حضرات نے؟ حضرات سے بڑا حضرت محمد الرسول اللہ ہے، حضرات سے بڑا قرآن ہے، حضرات سے بڑے صحابہ ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، بے ایمانی کرتے ہو، دغا بازیاں کرتے ہو، یہ مبہم سا لفظ، مجہول سا لفظ استعمال کرتے ہو تاکہ ہمیں کوئی پکڑ نہ سکے۔ اب کون چراغ لے کے ڈھونڈے گا کون سے حضرات نے کہا ہے؟ یہ اپنی خناسیت ہے۔ اگر کسی نے کہا ہے میں ان کو جوتوں کی نوک پر رکھوں گا، میں اللہ کے قرآن کو دیکھوں گا، اللہ نے فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ دینی رشتے سے تم سے مدد مانگے تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ تو دعا بھی تو ایک مدد کا طریقہ اور ذریعہ ہے۔ ہم اتنے بے حمیت ہو چکے ہیں، دینی غیرت ہم دکھاتے نہیں ہیں۔ دین کے نام پر کھاتے ہیں، دین کے نام پر پہنتے ہیں، دین کے نام پر ہماری عزت لوگ کرتے ہیں، دین کے نام پر ہمیں لوگ سلام کرتے ہیں، ہم اس دین کی خاطر غیرت نہیں دکھاتے۔ اجتماعی انفرادی دینی غیرت دکھانی چاہیے۔ میرے استاد صاحب، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا، تیاری میں یہ بات نہیں تھی، ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ مفتی عامر صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، غیرت ہر جگہ انسان دکھائے۔ انہوں نے حضرت والا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سنے تھے۔ اس وقت تک یہ مدرسے میں نہیں گئے تھے، 9ویں جماعت کے طالب علم تھے، میمن برادری سے ان کا تعلق تھا اور بڑے ہائی فائی قسم کے خاندان سے تھے، شہید ہو گئے۔ تو انہوں نے حضرت والے کے بیان سنے، پردے پر بیان سنا، کن سے پردہ کرنا ہے کن سے نہیں کرنا، ہم تو وہ بھی نہیں کر رہے، اللہ معاف فرمائے۔ سود خوروں سے ہم نہیں بچتے، سود خوروں کی دسترخوان پر ہم بھی بیٹھتے ہیں۔ تو حضرت والا کے بیانات انہوں نے سنے کہ اجنبی عورتوں سے پردہ کرنا ہے۔ اب یہ بیان جب سنا، اسکول میں آئے، 9ویں جماعت کے طالب علم، ٹیچر لیڈی ان کو پڑھا رہی تھی، ان کی نگاہیں نیچے تھی۔ تو اس خاتون نے کہا بیٹا میری طرف دیکھو، کہا نہیں دیکھ سکتا، کہا کیوں؟ کہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع کیا اجنبی عورتوں کو مت دیکھو۔ اس عورت نے تھپڑ رسید کیا، بس وہ آخری دن تھا، اس کے بعد وہاں سے چلے گئے، قرآن بھی حفظ کر لیا اور عالم مفتی بنے۔ یہاں تک کہ مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے اندر فرمایا تھا میرے بعد میرا جو محتمم بنے گا یہ مفتی عامر بنے گا۔ اتنا بڑا انسان، دینی غیرت دکھائی نا، نگاہیں نیچے کی، تو ہم بھی دینی غیرت دکھائیں، دعائیں کیوں نہیں کرتے ہم؟ ہمارا سوال صرف یہ ہے، جب زمین پر ظلم کی آندھیاں چل رہی ہوں، جب معصوم بچوں کی لاشیں گلیوں میں بکھری ہوئی ہوں، جب ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہوں، جب مسجدوں، ہسپتالوں، مدرسوں، اسکولوں اور گھروں پر بم برسائے جا رہے ہوں، تو دنیا کا ہر ذی شعور اور احساس کرنے والا انسان یہی کہے گا، کیا کہے گا؟ غزہ غزہ لکھیں، غزہ بولیں اور غزہ پر ہی بات کریں۔ غزہ کوئی سیاست کا موضوع نہیں ہے، یہ انسانیت کا مقدمہ ہے۔ آج دنیا بھر کے میڈیا پر سینکڑوں خبریں چلتی ہیں، سیاست، کھیل، فلمیں، کاروبار، مگر ان خبروں کے ہجوم میں وہ ایک چیخ، وہ ایک سسکی، وہ ایک ماتم دب کر بڑھ جاتا ہے جو غزہ سے اٹھا تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کی چکا چوند میں وہ اندھیرا دکھائی نہیں دیتا جو فلسطین کے ہر گھر میں اتر آیا ہے؟ غزہ اس وقت ایک کھلا زخم ہے اور دنیا کی خاموشی نمک پاشی کی مانند ہے۔ بمباری کی گھن گرج میں بچوں کی ہچکیاں دب جاتی ہیں، ماؤں کی آہیں بے صدا ہو جاتی ہیں اور دنیا شطرنج کی بساط پر اپنے مہرے سجاتی رہتی ہے، مگر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہمیں غزہ پر بولنا ہوگا، غزہ پر لکھنا ہوگا، غزہ کے حق میں ہمیں بات کرنی ہوگی، صرف اور صرف غزہ کی۔ یہ وقت کسی اور بحث کا نہیں ہے، یہ وقت صرف اس چیخ کی آواز دینے کا ہے جسے دنیا نے نظر انداز کر دیا۔ جو بچہ اسکول جاتے ہوئے شہید ہو جائے، جو باپ اپنے بیٹے کی لاش خود دفنائے، جو عورت بچوں سمیت ملبے تلے دب جائے، کیا ان کی بات کرنے کا وقت نہیں آیا؟ نہیں، منع کیا ہے جی بات نہ کریں۔
اللہ فرما رہے ہیں خدا کی قسم ہم قومی مجرم ہوں گے اگر ہم نے غزہ والوں کے حق میں بات نہیں کی. خدا کی قسم حدیث پاک نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو آدمی میری امت کے معاملے میں نہیں پڑتا, یعنی کوئی اہم کام میں میری امت کے اوپر کوئی ایسا حادثہ آئے, میری امت پر ایسی آزمائش ہے اور یہ آدمی ان کے ساتھ اس آزمائش کی گھڑی میں کھڑا نہیں ہوتا, میں محمد کہتا ہوں میں اس سے بیزار ہوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں کہ جو میری امت کے معاملات کے اندر دلچسپی نہیں لیتا. میرے حضرت تو یہ فرما رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاملات کے اندر دلچسپی نہیں لیتا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں, چاہے امیر صاحب ہو, مامور صاحب ہو, مفتی صاحب ہو, شیخ الحدیث صاحب ہو, امام صاحب ہو, غائب صاحب ہو, کوئی بھی ہو, نبی نے فرما دیا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی اس بندے کو کہ ان کے حق میں دعا نہ کرے؟ ہماری ترتیب نہیں, تمہاری ترتیب کیا ہے؟ صرف شوربے پینا. تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ تم کس منہ سے تم نے یہ بات کی؟ تم تو کلمہ پڑھو بھائی. تم نے تو انبیاء, یہ غزہ کے بچے ہماری امانت ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے. یہ ہماری امانت ہے, وہاں کی ماؤں کا چیخنا ہماری امانت ہے, وہاں کی ماؤں کے دوپٹے ہماری امانت ہے. یہ ہم سب کے ذمے ہے کہ ہم غزہ کے حق میں آزادی کے دن بھی انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ کیسی آزادی ہے بھائی جس ملک میں صحابہ کی عزت محفوظ نہ ہو؟ یہ کیسی آزادی ہے جس ملک میں نبی کے دشمن کھلے عام پھر رہے ہوں؟ یہ کیسی آزادی ہے جس میں امی عائشہ کے عظمت کے اوپر وہ داغ لگانے کی کوششیں کی جا رہی ہوں؟ یہ کیسی آزادی ہے امیر معاویہ پر بھونکنے والا انجینئر مرزا اسے کوئی گرفتار نہیں کر رہا؟ یہ کیسی آزادی ہے بھائی؟ ہمارے مسلمان بھائیوں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے صرف چند ٹکوں کی خاطر, خیلوں کی غلامی کو وہ غیروں کی غلامی کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر اس علاقے سے ہمارے بھائیوں کو نکالا جا رہا ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ آج ہم وہی 78 سال پہلے غلامی کی اس دہلیز پر کھڑے ہیں اور اس خط کے اوپر اور اس لائن کے اوپر کھڑے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے؟ اس لیے میرے محترم اللہ ہمیں حقیقی آزادی نصیب فرمائے. حجاج بن یوسف جیسا کیسا تھا, غیرت مند انسان تھا. اس آزادی میں تو صلاح الدین ایوبی کی امیدیں ختم ہو گئی ہیں. اس آزادی میں تو مستنصر باللہ, مستعصم باللہ کی غیرت ختم ہو گئی ہے. کیسی آزادی ہے بھائی؟ اللہ سے ہم ایسی آزادی مانگے کہ اس آزادی کے بعد کبھی غلامی نہ ہو, ایسی غیرت مانگے جس کے بعد کبھی بے غیرتی نہ ہو. اللہ تعالیٰ وہ آزادی ہمیں نصیب فرمائے. اس لیے ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تو غزہ کے لیے کریں, لکھیں غزہ کے لیے لکھیں, جلسوں میں جائیں تو غزہ کے خاطر جائیں, ہم لکھیں تو غزہ کی تصویر بن کر, ہم دعائیں مانگیں تو اہل غزہ کی بخشش, آزادی اور مدد کے لیے. یہ نہ کہا کریں ہمارے حضرات کی ترتیبی نوک پر پھینکو ایسے بندے کو, یہ بڑا کہلانے کے لائق نہیں. جس کی دل سینے میں دل نہیں پتھر ہو, وہ کٹے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر وہ مسلم تو مسلم کافروں کی جو عوام ہے وہ رو رہی ہے, وہ منتیں کر رہے ہیں بارڈر کھولو بھائی ہم وہاں جانا چاہتے ہیں, اور یہاں مذہبی لبادے کے اندر آ کر ہم میں اتنی حمیت اور غیرت نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں نہیں بھائی ہر عمل کے اندر جو دعا ہوگی اس دعا کے اندر ہم غزہ کے بچوں کا نام لیں گے. ہم میں اتنی حمیت نہیں ہے. کیا یہاں ہم اجتماعی دعا کریں تو کیا اسرائیلی ڈرونز آئیں گے ہم پر گریں گے؟ میں بہت معذرت سے دل کی تکلیف اور درد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, اتنی انتہا ہو چکی ہے. 2 سال سے بچے کٹ رہے ہیں, بلڈوزر ان کی لاشوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں, اور ہمارے ان بے حس انسانوں کو ابھی تک احساس نہیں ہے کہ اتنی ہمیں اجازت نہیں ہے. کل تو امام مہدی بھی آئیں گے کہتے ہمیں اجازت نہیں ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے کہا ہمیں اوپر سے اجازت نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کہتا, کبھی بھی ایسے غیرت مند لوگ موجود بھی ہیں الحمدللہ, ان کی کارگزاریاں بھی آتی ہیں. کوئی دن خالی نہیں جو غزہ والوں کے لیے 2 رکعت نفل نہ پڑھتے ہوں, کوئی دن
دن خالی نہیں ہے. شب جمعے کے اندر بھی وہ 2 رکعت نفل غزہ والوں کے لیے پڑھتے ہیں. ہماری مراد سب نہیں ہوتی, ہماری مراد وہ بے حیا قسم کا مجمع ہوتا ہے جن کا دل پتھر کا بن چکا ہے. شرابیوں کے لیے تمہارا دل دکھتا ہے, زانیوں کے لیے دل دکھتا ہے. غزہ کے بچوں نے کون سا زنا کیا ہے, غزہ کے بچوں نے کون سی شراب نوشی کی ہے, غزہ کے بچے کون سے بار اور کلب میں گئے ہیں, غزہ کے بچوں نے کون سی انسانیت کا قتل کیا ہے کہ تمہارے زبان نہیں لڑکھڑاتی, تمہاری زبان وہ حرکت میں نہیں آتی کہ تم اپنے ماتحتوں کو کہو ارے ان کے لیے دعا کرو. یہ آزادی ہے. ہم غلام ہیں, ابھی بھی ہماری سوچ غلاموں والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان بے ربط باتوں پر جو ہم نے کہی ہیں, اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم بھول جاتے ہیں کہ فلسطین کو دور دراز کی زمین, کہ فلسطین کوئی دور دراز کی زمین نہیں ہے. یہ وہی سرزمین ہے جہاں ہمارے انبیاء نے قدم رکھا, جہاں قبلہ اول ہے, جہاں حق اور باطل کی جنگ صدیوں سے جاری ہے. وہاں کی خاک, وہاں کی مٹی مقدس ہے. وہاں کا ہر بچہ ہمارے لیے امانت ہے. کیا اس وقت بھی ہم خاموش رہیں؟ نہیں بھائی نہیں, ہم خاموش نہیں رہ سکتے. ہمیں اپنے قلم کو میدان جنگ بنانا ہوگا, اپنی زبان کو نعرہ حق, اپنی سوچ کو فلسطین کے لیے وقف کرنا ہوگا. کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ آج اگر ہم نے غزہ پر بات نہیں کی تو ہم تاریخ کے مجرم ہوں گے, تاریخ کے مجرم ہوں گے. امیر بھی مجرم ہوگا, مامور بھی ہوگا, شیخ الحدیث بھی ہوگا, امام بھی ہوگا, مفتی بھی ہوگا, عالم بھی ہوگا جو ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائے گا. اگر آج ہم نے غزہ پر بات نہیں کی تو ہم تاریخ کے مجرم ہوں گے. یہ وقت صرف ایک مسئلے کا ہے, صرف ایک درد کا ہے, صرف ایک آواز کا ہے, اور وہ غزہ ہے, وہ غزہ ہے, وہ غزہ ہے. لہذا آئیے ہم سب مل کر عہد کریں کہ جب تک غزہ پر ظلم جاری رہے گا, ہم صرف اور صرف غزہ پر, اور جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں, چاہے برما میں ہو, روہنگیا مسلمان ہو, چاہے کشمیری مسلمان ہو, یا ہمارے ملک کے اندر مظلوم مسلمان ہو, جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, ہم صرف اور صرف ان کے حق میں بات کریں گے. جب تک غزہ آزاد نہیں ہو جاتا, ہم صرف غزہ کی آزادی کے لیے لکھیں گے, بولیں گے, بات کریں گے. یہی آج کا سب سے بڑا فریضہ ہے. اللہ ہمیں اس کی حقیقت نصیب فرمائے, بولنے کے لیے ہمت عطا فرمائے, دمخت نصیب فرمائے, ہمت, بہادری اور جرت نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بھائیوں کو خوشیوں اور غمیوں میں یاد رکھنے اور ان کی تاریخ بتلانے کی اپنے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے.